السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، مبادیات فنون کا سلسلہ جاری ہے۔ ہمارا یہ 5واں محاضرہ علم تجوید و قراءت سے متعلق ہے۔ عربی اول، دوم، سوم ہر جماعت میں تجوید، قراءت، سبا کا درس ہوگا۔ علوم عالیہ اور علوم قرآنیہ میں سب سے افضل، اہم، اقدم علم تجوید و قراءت ہے۔ اس علم کی حفاظت گویا کہ قرآن پاک کی حفاظت ہے۔ اسی لیے نزول قرآن کو اتنی صدیاں گزر گئی، مگر حروف قرآنیہ کی اصوات، ادا، کیفیات آج بھی جملہ صفات و کمالات کے ساتھ جوں کی توں محفوظ ہیں۔ بلکہ جب ضرورت پڑی تو اس کی تحریر کی حفاظت کا سلسلہ بھی شروع ہوا۔ قرآن پاک کی تحریر کی حفاظت کا مختلف نوعیتوں کے اختلاف کے ساتھ رسم الخط، رسم قرآنی، رسم عثمانی کو بھی محفوظ کیا گیا۔ گویا کہ قرآن کریم کا تجوید و قراءت سے ایسا ربط ہے جزء لا ينفك کی طرح ہے۔ ہاں بے شک عمل بالتجوید یعنی تجوید کے مطابق قرآن پاک پڑھنا ہر مکلف پر فرض عین ہے، لیکن علم بالتجوید یہ فرض کفایہ ہے۔ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ عمل بالتجوید کے لیے علم بالتجوید یعنی ضروری تجوید کی معلومات اور کیفیت ادا کا حاصل کرنا یہ بھی تو ضروری ہے۔ اگر ہمیں تجوید کی واقفیت اور کیفیت ادا معلوم نہ ہو تو ہم ادا کیسے کریں گے؟ تجوید کے مطابق قرآن پاک پڑھنا فرض عین ہے، اور اس تجوید کا علم حاصل کرنا، ان قواعد کا، ان اصول کا، یہ فرض کفایہ ہے۔ بہت افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ یہ فن اکثر مقامات پر، یعنی یہ فن تجوید و قراءت اکثر مقامات پر مظلوم اور غیر مانوس فن بن چکا ہے۔ بیضاوی شریف کی جتنی اہمیت اور قدر کی جاتی ہے اتنی متن بیضاوی کی اور اس کے حروف، نقوش، رسم الخط کی نہیں کی جاتی ہے، جس کی وجہ سے طلبہ مدارس حفظ کی تکمیل کر لیتے ہیں، لیکن مبادیات تجوید میں جو اشمام، ابدال، تسہیل، اخفاء شفوی کی اصطلاحات سے اور اس کے طریقے ادا سے ناواقف رہتے ہیں، اور یہ ساری کی ساری چیزیں حفص عن عاصم کی قراءت جو اکثر ممالک میں، ہمارے ملک ہندوستان میں، ہمارے مدارس میں بھی جس قراءت کو اختیار کیا جاتا ہے، اس قراءت کے اندر کسی لفظ میں صحیح کیفیت ادا، ابدال، تسہیل، اخفاء شفوی، اشمام کی اس کی ضرورت پیش آتی ہے۔ بعض گاؤں اور دیہات میں، بلکہ بعض شہروں میں ایسا حال ہو چکا ہے کہ اگر حفص عن عاصم کے علاوہ نماز میں کسی دوسری روایت میں قراءت کی جائے تو لوگ اس قدر نامانوس ہیں کہ اس کو تحریف کہیں گے، نماز کے فساد کا حکم لگائیں گے، بلکہ بعض شہر گاؤں سے تو ایسے ائمہ کو مار بھگائیں گے کہ آپ تو قرآن کو بگاڑ رہے ہیں۔ یہ دراصل ناواقفیت اور اس فن سے نامانوس ہونے کی وجہ ہے، اور ایسے واقعات قریب زمانے کے اندر بھی پائے گئے ہیں۔ اللہ نے گجرات کے مدارس کو حفاظت قرآن، تجوید و قراءت کے لیے قبول فرمایا ہے۔ اس کے علاوہ جنوب کے بہت کم برائے نام مدارس ہیں جہاں پر حفظ و عالمیت کے ساتھ حفظ یا قراءت سبع و عشرہ کو ضم نصاب کیا گیا ہو۔ حافظ بنانے کے بعد حفظ پڑھایا گیا ہو، فن حفظ کو یا عالمیت کے نصاب کے ساتھ حفظ اردو، عربی یا سبع عشرہ کو نصاب میں شامل کیا گیا ہو، ایسا بہت کم مدارس میں ہے۔
اللہ جزائے خیر دے۔ ادارہ کہف الایمان سبتر نگر حیدرآباد میں بھی فن قرات و تجوید کو ایسے ہی مقام حاصل ہے، ایسا مقام دیا گیا ہے جیسے کہ نحو و صرف، فقہ و تفسیر کو دیا گیا ہے، بلکہ عالمیت کی تکمیل شمار نہیں کی جائے گی، نہ اس کی تصدیق کی جائے گی، نہ سند فراغت اور عالمیت دی جائے گی جب تک کہ حفظ اور دیگر قراتوں سے اچھی طرح واقف کوئی طالب علم نہ ہو جائے۔ تجوید کی مزید اہمیت، اس کی ضرورت کو آپ حضرات اگلے دروس میں اپنی کتابوں میں پڑھیں گے۔ تجوید کہتے کسے ہیں؟ تجوید کے معنی ہیں تحسین الشیء، کسی چیز کو اچھا کرنا، کسی چیز کو عمدہ کر کے بتلانا، اور اصطلاح میں کہتے ہیں التجوید اداء کا اداء الرسول، کہ قرآن کی ادائیگی حضور کی ادائیگی کے مطابق ہو جائے، قرآن کریم کو اس طرح پڑھنا جیسے وہ نازل ہوا، یعنی مخارج اور صفات لازمہ کے ساتھ، مکمل مخارج و صفات کے ساتھ تصحیح و تحسین حروف کے طریقوں کے مطابق قرآن پاک کو پڑھنا، یہ تجوید کہلاتا ہے۔ اب پھر اس تجوید کی دو قسمیں ہیں، تجوید علمی، تجوید عملی۔ تجوید علمی ایسے قواعد اور ایسے اصول ضابطوں کا جاننا جن کو علماء تجوید اور ائمہ قرات نے مدون کیا، جو ہم تجوید کی کتابوں میں پڑھ رہے ہیں، پڑھیں گے۔ اور تجوید عملی حروف قرآنیہ کو مقررہ مخارج سے، یعنی ان اصول اور قواعد کے مطابق قرآن پاک کو پڑھنا، یہ ہے تجوید عملی۔ تجوید علمی فرض کفایہ ہے، تجوید عملی یہ فرض عین ہے۔ اور اس تجوید کا موضوع قرآن کریم کے حروف تہجی، مخارج و صفات کے اعتبار سے ہے۔ ایسے تیسے قرآن پاک کے حروف کو نہیں پڑھنا ہے، جیسے اس کے مخارج اور صفات ہیں اس کے مطابق پڑھنا، یہ قرآن پاک کا موضوع ہے۔ الحروف الہجائیۃ القرآنیہ من حیث المخارج والصفات۔ اور اس تجوید کی غرض و غایت قرآن کی ادائیگی میں زبان کا محفوظ رہنا، صون اللسان عن الخطأ فی اداء القرآن و تلاوت القرآن کما انزل، نزول کے مطابق قرآن پاک کی تلاوت، قرات کا عمدہ کرنا، یعنی حرف کو ہر جگہ اور ہر حال میں اس کے مقررہ مخارج کے ساتھ، تمام صفات لازمہ و عارضہ کے ساتھ نہایت لطافت اور نرمی سے، بغیر کسی تکلف تصنع کے ادا کرنا، اور اس کے لیے جتنی ہو سکے کوشش کرنا، تاکہ قاری کے لیے مخارج اور صفات کے ساتھ حروف کا ادا کرنا اس کی عادت ثانیہ بن جائے، تکلف کے ساتھ وہ ادا نہ کرے۔ یہ تو ہوا تجوید سے متعلق تعریف، موضوع، غرض و غایت۔ دوسرا ہے قرات۔ قرات اس علم کو کہتے ہیں جس سے کلمات قرآنیہ میں قرآن مجید کے ناقلین کا وہ اتفاق اور اختلاف جو نبی سے سن کر چلتے آ رہا ہو۔ دیگر علماء قراء نے اور بھی دیگر تعریفیں کی ہیں علم قرات کی۔ اس علم قرات کا موضوع کلمات قرآنیہ ہے، اور اس کے ارکان مخارج حروف، صفات، احکام ترکیبیہ، زبان سے محنت اور ریاضت ہے۔ اب یہ جو تجوید اور قرات والا فن ہے، اس فن کی تدوین کیسے ہوئی، کب سے باضابطہ اور کیوں یہ کتابیں اور قواعد مرتب کی گئی ہیں، کی جانے لگی ہیں، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس طرح مدون ترتیب کے ساتھ یہ مرتب تھا، کب سے یہ شروع ہوا، کیوں ضرورت پیش آئی ہے۔ عزیز طلبہ، اس سلسلے میں آپ نے نحو کے محاضرے میں سنا کہ جب اسلام عرب سے نکل کر عجم میں پہنچا، عرب و عجم کے اختلاط سے زبان اور ادا لہجوں میں جو فساد اور بگاڑ شروع ہوا، تو ابو الاسود دویلی نے اپنے رفقا کے ساتھ مل کر حضرت علی کے حکم پر، حضرت عمر کے حکم پر، یا خود ان کے دل میں داعیے پیدا ہونے کی بنا پر
نحو، صرف، لغت کے ساتھ ساتھ تجوید کے فن کے قواعد کو بھی مرتب کیا، اور یہ تقریباً 150 ہجری سے یہ عمل شروع ہوا، تدوین اس کی باضابطہ طریقے سے۔ پھر دوسری صدی تک وجوہ قرات اور تجوید، اصول و قواعد کے لکھنے کا دستور نہیں تھا۔ تیسری صدی میں ابو عبید بن سلام نے کتاب القراءات تصنیف کی، اور فن تجوید میں سب سے پہلے موسیٰ بن عبید اللہ بغدادی نے کتاب تصنیف کی، اور اس کے بعد تجوید و قراءت میں بہت سی کتابیں لکھی جانے لگی ہیں۔ آپ کو میں ایک چھوٹی سی رپورٹ دیتا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہوگا علماء تجوید اور قراءات نے، اکابر نے، صحابہ اور صحابہ کے بعد تابعین نے کیسے اس فن میں محنت کی اور کتابیں لکھی، کیسے یہ فن اور دیگر فنون سے کے برابر اس کے پیچھے محنتیں کی گئی۔ تیسری صدی میں 7، چوتھی صدی میں 25 سے زائد کتابیں، 5ویں صدی میں 50 سے زائد، اور 6ٹھی صدی اور 7ویں صدی میں 30، 8ویں صدی میں 50 سے زائد، 9ویں صدی میں 30 سے زائد، 10ویں صدی 11ویں صدی میں 3، 12ویں صدی میں 2، 13ویں صدی میں 4، 14ویں صدی میں 50 سے زائد کتابیں تصنیف کی گئی ہیں فن قرات میں، فن تجوید میں۔ پھر 15ویں صدی میں خاص علم تجوید پر تصانیف کی تعداد 100 سے زائد ہے، خاص تجوید کے سلسلے میں 100 سے زائد ہے۔ عزیز طلباء، آپ نے وہ حدیث سنی ہوگی، ان ھذا القرآن انزل علی 7 احرف فاقرؤوا ما تیسر منہ، کہ قرآن پاک نازل ہوا 7 حرفوں پر، جو اس میں آسان ہو تو تم پڑھو اس کو، یہ حدیث میں۔ اب 7 حرفوں کا مطلب کیا ہے، اور یہ 7 حرفوں میں نازل کیوں ہوا ہے؟ تو امت کی سہولت اور آسانی کے خاطر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منشے کے مطابق اللہ نے 7 طریقوں میں قرآن پاک پڑھنے کی اجازت دی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن عربی لغت میں نازل ہوا، اور لغات اس زمانے میں جدا جدا تھے، الگ الگ قبیلے کے الگ الگ الفاظ سے۔ مثلا سمجھنے کے لیے میں آپ کو بتاؤں، بادشاہ کے لیے عربی لفظ جہاں مالکن ہم پڑھتے نا مالک یوم الدین ہے، ویسے ہی بعض قبیلوں میں بادشاہ کے لیے بجائے مالکی، مالکو استعمال کرنے کے ملک استعمال کرتے ہیں، معنی دونوں کا ایک ہی ہے لیکن لفظ بدلا ہوا ہے۔ تو چونکہ سارے قبیلوں کی سہولت کے لیے اس زمانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منشے کے مطابق اللہ رب العزت نے یہ اجازت دی ہے، یہ اختیار دیا ہے، یہ تحریف نہیں ہے، بعد کے علماء کی تدوین نہیں ہے۔ حضرت جبرائیل جب قرآن پاک کو لے کر نازل ہوتے تو ان 7 حرفوں کے مطابق نازل ہوتے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکمل یہ 7 نوعیتیں اور ان کا اختلاف بتاتے۔ اب یہ 7 حرفوں کا مطلب کیا ہے؟ علماء کا اس سلسلے میں زبردست طریقے کا اختلاف، معرکۃ الآراء بحث، لیکن راجح قول ہم سمجھیں اور سنیں کہ 7 حرفوں سے مراد 7 نوعیتوں کے اختلاف کے مطابق نازل ہوا۔ 7 قسم کی نوعیتیں ہیں جن کے تحت بہت سی قراتیں وجود میں آئی، 14 قراتیں ہیں، 4 شاذہ ہیں، 10 غیر شاذ ہیں، 7 متفق علیہ ہیں جسے 7 کہتے ہیں، 10 7 اور ثلاثہ دونوں کو ملا کر 7 و ثلاثہ 7 قراتیں، 3 قراتیں، ان کو ملا کر 10 کہا جاتا ہے۔ اگر کوئی آدمی یہ کہیں کہ مالک یوم الدین قرآن پاک کی آیت نہیں ہے
تو جیسے وہ کافر ہوتا ہے ویسے ہی اگر یہ کہا جائے مالک یوم الدین قرآن پاک کی آیت نہیں ہے تب بھی وہ کافر ہے۔ 10 قرات پر امت کا اجماع، قراء اور علماء کا اجماع ہو چکا ہے، یہ قرآن پاک کا رسم الخط ہے، رسم عثمانی ہے، رسم عثمانی رسم قرآنی میں مصاحف عثمانیہ کے اندر حتی الامکان ان 7 نوعیتوں کے اختلاف کے ساتھ رسم لکھا گیا ہے۔ حتی الامکان 7 نوعیتوں کا اختلاف اس کے اندر آ چکا ہے۔ آپ یہ بھی اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ یہ نقطے، یہ زبر زیر پیش یہ بعد میں لکھے گئے ہیں۔ پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو قرآن پاک لکھا جاتا تھا ہڈیوں پر، چمڑوں پر، پتوں پر، کپڑوں پر، پتھروں پر، تو اس میں نقطے لکھے بغیر، زبر زیر پیش لکھے بغیر، سمجھانے کے لیے یعلمون کیسے لکھتے ہیں آپ؟ 2 نقطے مت لگائیے، یا کا شوشہ، عین کا شوشہ، لام میم واو نون، تو اب اس کو یعلمون بھی پڑھ سکتے ہیں، تعلمون بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو بعض قبائل میں بعض قراء کے پاس ایک اختلاف یہ بھی ہے، صیغوں کا اختلاف، یعلمون پڑھیں گے، تعلمون پڑھیں گے، اس طریقے کا اختلاف۔ وہ 7 نوعیتیں کون سی ہیں؟ جن 7 نوعیتوں میں 10 قراتیں آ جاتی ہیں۔ مفرد اور جمع کا اختلاف، کہ ایک قرات میں لفظ مفرد آیا، مثال کے طور پر حفص عن عاصم کی قرات میں مفرد آیا، تو دوسری قراتوں میں جمع کا لفظ آیا۔ مثلا وتمت کلمت ربک، ایک قرات ہے، دوسری قرات ہے وتمت کلمات ربک، تمت تو اپنی جگہ باقی رہے گا، وہ تو نہیں بدلے گا، کلمت کلمات، دونوں کا فرق۔ تذکیر و تانیث کا اختلاف، کہ ایک لفظ میں لفظ مذکر استعمال ہوا، دوسرے میں دوسری قرات میں مؤنث استعمال ہوا۔ مثلا لا يقبل لا تقبل، نقطوں کے بغیر لکھا جاتا تھا، لیکن ایک قرات لا يقبل 2 نقطے نیچے لگا دیں گے، لا تقبل 2 نقطے اوپر لگا دیں گے۔ وجوہ اعراب کا اختلاف، زبر زیر وغیرہ۔ مثلا هل من خالق غیر اللہ، ایک قرات هل من خالق غیر اللہ، دوسری قرات۔ کیوں اعراب بدل رہا ہے؟ وجوہ اعراب، اس کی صفت بنائیں گے، اس کی صفت بنائیں گے، اعراب بدل رہا ہے۔ صرفی ہیئت کا اختلاف، یعیشون یعرشون، باب ضربہ سے ہے یا باب تفعیل سے ہے، یعرشون یعرشون، ادوات یعنی حروف نحویہ کا اختلاف۔ لیکن الشیاطین، لیکن الشیاطین، یہ بھی ایک اختلاف۔ تبدیلی حرف کا اختلاف، یعلمون تعلمون، ننشزها ینشزها۔ لہجوں کا اختلاف، تخفیف، تفخیم، امالہ، مد، قصر، اظہار، ادغام۔ الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، کسی کے ہاں یہ ہے، علیہم ولا الضالین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط المستقیم۔ لام کو مفخم پڑھنا، مرقق پڑھنا، تفخیم کہاں، ترقیق کہاں، یہ بھی ایک اختلاف۔ یہ گویا کہ گرچہ یہ اصطلاحات کے نام اس زمانے کے اندر موجود نہیں تھے، اس زمانے کی پیداوار ہیں، بعد کے زمانے کی پیداوار ہیں، لیکن ان اصطلاحات کا مفہوم اس زمانے میں بھی ضرور پایا جاتا تھا۔ اس سے یہ اندازہ ہو رہا ہوگا کہ قرآن پاک کے فن کو اچھی طریقے سے پڑھنا، یہ علوم عالیہ میں سے ہے۔ صرف، نحو، منطق، یہ علوم عالیہ ہیں۔ عالیہ اعلیٰ ہے، وسیلہ ہے، سبب ہے، ذریعہ ہے، زینہ ہے، ایک سیڑھی ہے، ایک راستہ ہے علوم عالیہ تک پہنچنے کے لیے۔ قرآن
تفسیر، حدیث، فقہ، یہ علوم عالیہ ہیں۔ ان علوم عالیہ میں یہ قرآن، اس علم تجوید اور قراءت کا پڑھنا علوم عالیہ کا پڑھنا ہے۔ قراء سبعہ اور قراء عشرہ، یعنی وہ 10 قراء کے نام کیا ہیں؟ ایسے امت کا اجماع اس پر ہو چکا ہے کہ 4 ائمہ فقہ ہیں۔ آپ پڑھیں گے فقہ اور اصول فقہ کے اندر سنیں گے امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ۔ ویسے امت کا اجماع اس پر ہے کہ 10 ائمہ قرات ہیں۔ جیسے وہ 4 ائمہ، ان کے مسالک ایجاد کردہ، ان کے مسائل، ان کی فقہ قرآن و حدیث سے ہٹ کر نہیں ہیں، ویسے ہی یہ ائمہ، بلکہ ان کا واسطہ صحابہ سے ہوتے ہوئے اللہ کے نبی تک، اور قرآن و حدیث سے ماخذ، قرآن و حدیث کا نچوڑ فقہ، ویسے ہی یہ قراتیں، یہ قراء، ان کی ایجاد کردہ یہ قراتیں نہیں ہیں، بلکہ یہ قراتیں صحابہ تک اور صحابہ سے اللہ کے نبی تک پہنچی ہوئی ہیں۔ صحابہ کے اندر بھی مشہور قراء تھے جو اس طرح کی قراتوں کے اختلافات کو اچھی طریقے سے جانتے تھے۔ حضرت عثمان غنی، حضرت علی، ابی بن کعب، حسان بن ثابت، اور اسی طریقے سے عبداللہ بن مسعود، حضرت ابو درداء، ابو موسیٰ اشعری، یہ مشہور 7 وہ قراء صحابہ ہیں۔ تو ویسے ہی ان حضرات کی قرات کو لیتے ہوئے جن قراء نے، جن ائمہ نے محنت کی اس پر، جو مشہور ہوئے وہ ائمہ یہ ہیں: نافع بن عبد الرحمن مدنی، عبداللہ بن کثیر مکی، ابو عمرو بصری۔ یہ سبا کے اندر پڑھایا جائے گا، اس کو یاد کرنا پڑے گا۔ ان کی قراتیں الگ الگ فرشی اور اصولی اختلافات کے ساتھ آپ کو یاد کرنی ہوگی۔ عبداللہ بن عامر شامی، عاصم کوفی، حمزہ کوفی، کسائی کوفی، ابو جعفر یزید مدنی، ابو یعقوب حضرمی، خلف بزار کوفی۔ یہ 10 قراء ہیں۔ 10 قراء کے الگ الگ 2 راوی، ہر ایک کے 2 راوی۔ ہماری جو قرات ہیں حفص ہیں، ان کے امام ہیں، ان کے استاد نا عاصم ہیں، تو ہماری قرات حفص عن عاصم۔ ابھی حفص جو ہماری قرات ہیں، ہم جس قرات کو بآسانی بلا تکلف پڑھتے ہیں، جس قرات کو اکثر امت نے اخذ کیا، حفص عن عاصم، یہ سیدنا حفص رحمۃ اللہ علیہ 90 ہجری میں پیدا ہوئے۔ امام عاصم کے ربیب تھے۔ امام عاصم سے متعدد مرتبہ قرآن پاک پڑھا۔ 180 ہجری میں کوفہ میں وفات پائی، گویا کہ یہ 90 سال کی عمر انہوں نے پائی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ تجارت پارچہ میں شریک تھے، کپڑے کی تجارت میں حفص عن عاصم بھی شریک تھے۔ شیخ المشائخ امام القراء ابو محمد محی الاسلام عثمانی پانی پتی فرماتے ہیں کہ روئے زمین پر 1000 حفاظ میں سے تقریباً 999 آدمیوں کو صرف یہی قرات یاد ہیں۔ یہ ایک خاص امتیاز حفص عن عاصم کو ہے۔ قراتیں تو ہیں وہ 10، اور راویوں کا اعتبار کیا جائے تو 10 20 ہو جائیں گے، لیکن ان 20 میں سے حفص عن عاصم کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ 1000 اگر حفاظ دنیا میں بنتے ہیں تو 999 حفاظ حفص عن عاصم کی قرات کو اخذ کیے ہوئے ہوتے ہیں، یعنی اس قدر تلقی قبول اسے حاصل ہے۔ حضرت عثمان کے فیصلے کے بعد آج تک یہی قرات ہمارے مشرقی ملکوں میں مروج ہے اور مقبول ہے۔ قرآن مجید کے جتنے بھی نسخے چھپے ہیں تقریباً اسی قرات کے مطابق ہیں۔ بلاد اسلامیہ میں بھی یہی قرات زیادہ شائع اور مروج ہیں، بلکہ شام، جزیرہ عرب، عراق، ہندوستان، پاکستان، افغانستان، ایران، ترکی، مصر کا بیشتر حصہ اسی کے مطابق قرآن پاک پڑھتا ہے۔ باقی ورش عن نافع کی جو قرات ہے مغرب، مراکش، الجزائر، تیونس کے بیشتر حصوں میں، موریتانیہ، سوڈان اور مصر کے کچھ حصے میں مروج ہیں۔ قالون عن نافع کی قرات لیبیا، تیونس کے کچھ حصوں میں، مصر کے کچھ حصوں میں،
حضرموت کے کچھ حصوں میں مروج ہیں۔ ابو عمرو بصری کی قرات بروایت سوسی سوڈان کے کچھ حصوں میں، بروایت دوری حضرموت کے کچھ حصے میں رائج ہیں۔ باقی جتنے بھی ممالک ہیں، علاقے ہیں، ان تمام میں یہی حفص عن عاصم کی قرات ہے۔ عزیز طلبہ، یہ چند بنیادی ابتدائی معلومات اور مبادیات فن سے متعلق باتیں آپ حضرات کے سامنے آئی ہیں۔ باقی مقصد یہ نہیں ہے کہ مکمل فن تجوید کو اسی محاضرے کے اندر پیش کیا جائے۔ تلاوت کی قسموں سے لے کر وقف کی ساری قسموں تک آپ حفظ اردو اور عربی کی کتابوں کے اندر اس کی بحثوں کو پڑھیں گے، اور باقی اس کے علاوہ جو بڑی بڑی بحثیں ہیں، قرآن پاک کو سب سے پہلے کب چھاپا گیا، اور جمع قرآن، رسم الخط، اس کی تدوین، اس کے ادوار، اگلے دروس کے اندر اور بعض دیگر محاضرات کے اندر آپ حضرات اس کو سنیں گے۔ اس محاضرے کے ذریعے سے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ ہم اس فن کو سرسری ثانوی درجہ دیتے ہوئے استخفاف اور تحاون کے ساتھ ہرگز نہیں پڑھیں گے، کہ چونکہ علوم عالیہ میں سے ہیں۔ ہم بیضاوی شریف کی جس طرح عظمت احترام کرتے ہیں، اس سے زیادہ ہماری عظمت اور احترام جستجو طلب کے ساتھ اس فن تجوید کو، متن بیضاوی کو، قرآن پاک کی حفاظت کو، قرآن پاک کے مختلف نوعیتوں کے اختلاف کو، اس کی قرات کو بہت آسان ہے اگر ہم پڑھنا چاہیں۔ نحو کی طرح دقیق بحثیں سمجھنے کے اعتبار سے، صرف کی طرح مشکل الفاظ رٹنے کے اعتبار سے ایسی یہ بحث نہیں، بہت آسان ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس فن کا کما حق ہو ہمیں حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔